سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا جی، کل آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیرت نبوی کے سلسلے میں وہاں پہ بڑے بڑے جلوس نکالے گئے اور ایک خبر لگائی گئی کہ ایک علاقہ ہے شیخو پورہ پاکستان، وہاں پہ جی ایک جلوس کو روک دیا گیا ہے، یہاں پہ اجازت نہیں ملی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ یہاں پہ ایک قادیانی ہے جو کوئی آفیسر ہے، اس کے کہنے پہ اس جلوس کو جناب کہا گیا کہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے یا یہاں پہ نکال نہیں سکتے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر وجہ جانے ہم لوگ فوری طور پر نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ لکھنے شروع کر دیتے ہیں جو اسلام تو بہت دور کی بات ہے، غیر انسانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، غیر اخلاقی الفاظ جو ہے ان کی تصویریں صاحب کی لگائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، اوپر کانٹا لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے جناب ہمارے جلوس کو روکا ہے یا راستہ بدلا ہے یا کوئی بھی اگر انہوں نے وہاں سے آرڈر جاری کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ نے سب سے پہلے تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت تھی کہ وہاں کے قوانین کا احترام کریں، اور اگر کسی نے آپ کو روکا ہے وہاں سے تو رک جائیں، آپ وہاں پہ کیوں لڑائی جھگڑے کے حالات پیدا کرتے ہیں؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانا اور کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جن کو نہیں پتا ان تک بھی یہ خبر پہنچا کے کہ جناب یہاں پہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور کافی سالوں سے یہ جلوس وہاں پہ نکل رہے ہیں پاکستان میں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو اسلام کی حالت ہے وہاں پہ، جو لوگوں کو اسلامی معلومات ہیں، دور دور تک اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جس سے آپ بتا سکے کہ یہ واقعی کوئی اسلامی ملک ہے۔ وہاں پہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں شاید دنیا کے کسی ملک میں بھی نہ ہو رہے، اور وہ والے جرائم جس سے اسلام نے منع کیا۔ یہ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ان جلوسوں سے پہلے بھی وہاں پہ اسلام تھا پاکستان، یہ نہیں کہ یہ جب جلوس نہیں نکلتے تھے اس سے پہلے اسلام نہیں تھا وہاں پہ۔ باقاعدہ طور پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اگر 50 سال پہلے ٹھیک ہے علماء جو وہاں اس وقت کے بھی جو تھے ان میں بھی شرارتی بھی تھے، شیطان بھی تھے، ہر قسم کے تھے، مگر اتنا معیار نہیں گرا ہوا تھا، کسی نہ کسی میں ایک آدھا کوئی ہزار میں سے کوئی ایسا مل جاتا تھا جس میں ایسی بات ہو جو آ کے بتا سکے جناب یہ غلط راستہ ہے، آپ اس پر نہیں چل سکتے۔ لیکن اب نہ کوئی مولانا صاحب آ کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کہیں پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں پہ ڈانس پارٹی چل رہی ہے، کہیں پہ اپنا مکس ڈانس پارٹی چل رہی ہے، کہیں پہ ایسے ایسے حالات دیکھنے کو ملے کہ اگر یہ جس طرح کل کے جلوس اگر دیکھے جائے ان کے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید اتنا عشق ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو انہوں نے فرمایا جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق پاکستان زیرو پہ ہے۔ اگر اتنی محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے کی جاتی، ان کے مطابق زندگی گزاری جاتی تو آج یہ ملک جنت مان جانا تھا۔ لیکن جس چیز کو بھی وہاں پہ آپ نے دیکھا، اور یہ سب کچھ مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور اسی میں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوگوں کے گھر بار لوٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح ربوہ چناب نگر میں بھی جی کل پورے پاکستان سے علماء پہنچے ہوئے تھے وہاں، اور وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا جو ثواب جس کو ہونا ہے، دیکھو جلوس پورے ملک میں نکلے، کوئی شہر نہیں میرا خیال جہاں پہ نہ نکلا ہو، لیکن سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ یہاں سے آپ کو ملنا ہے۔ مجھے یہ بتائی گئی کہ ہم دعوت اسلام یہاں پہ دینے آئے، اور وہاں پہ نفرت والی تقریریں، نفرت والے نعرے، نفرت والے بینر، نفرت والے الفاظ استعمال کیے جا رہے اور دعوت دی جا رہی اسلام۔ یہ حالت ہو چکی اس قوم کی، بچے بڑے علماء جن کو آپ وہاں پہ کہتے ہو، میں تو نہیں ان کو مانتا علماء، کیونکہ نہ تو ان میں کوئی ایسی کوالٹی ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات ہے لوگوں کو بتانی ہوتی، اور اس شہر میں آ کے مسلم کالونی میں یا جہاں بھی اکٹھے ہو کے وہاں سے جلوس نکال کے صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی جاتی۔ وجہ یہ ہوتی کہ ہم اگر ان کو برا بھلا کہیں گے شاید یہ بھی آگے سے کوئی جواب، مگر آگے سے ان کو جواب نہیں آتا، پھر مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ربوہ کے لوگ جو ہے جو احمدی وہاں پہ رہتے ہیں وہ
فتنہ فساد سے ویسے دور رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے، دکانیں بند کر دیتے ہیں اور ان کو موقع نہیں دیتے، اور پھر ان کو پریشانی ہوتی، پھر نئے سے نئے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نئے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کے اوپر الزامات لگا کے بھڑکایا جائے لوگوں، اور تحقیقات کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا۔ تو یہ باتیں جو غیر اسلامی وہاں پہ چل رہی، دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں نہیں چل رہی۔ اگر آپ دیکھیں یورپ میں جو لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہوتے، وہ بھی کوئی دوسرے ملکوں کے نہیں ہوتے، وہ عرب ممالک والے، تو وہاں پہ تو ویسی پابندی ہے۔ سعودی عرب میں ایک دفعہ کوئی اس طرح کا کام ہوا تھا تو انہوں نے کافی مشکل پیدا کر دی تھی پاکستانیوں کے لیے، شاید واپس بھی کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، مجھے یاد نہیں اچھی طرح۔ اب اسلام کا سب سے زیادہ یہ تو وہاں سیکھنے جاتے ہیں اسلام، ایک سیدھی سی بات، پاکستان کی اکثریت جو ہے حج کرنے وہاں پہ شامل ہوتے ہیں، وہاں پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں سے سیکھ کے پھر کچھ نہیں آتا۔ وہاں ان کے جو آپ نے دیکھا قبرستان کے جو معیار ہے، وہاں پہ ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کے آپ قبروں کی پوجا کر دینی شروع کر دیتی ہے، لوگوں کی پوجا شروع کر دیتی ہے، لوگوں کو سجدے کرنے شروع کر دیتی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ حکم دیا کہ میرے سامنے جھکو، لیکن پھر بھی وہاں سے بھی سیکھ کے کچھ نہیں آتا۔ تو یہ جو جلسے جلوس وہاں پہ نکالے جاتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا کامنٹس میں لکھے کہ فائدہ کل کے جلوسوں کا کیا ہوا، جو کیک کاٹے گئے، جو وہاں پہ اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جس طرح خواتین کے ڈانس میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں، ان سے کیا کون سا اسلام وہاں سے جو اس نے جناب کوئی ایسی کرن جو ہے لوگوں کو دکھائی کہ لوگوں کے جو دل ہے یا دماغ ہے وہ روشن ہو گئے، کسی ایک کو بھی فرق نہیں پڑا، سب نے یہ میلہ سمجھا، سب نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ہم جائیں گے، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، انجوائے کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کوئی رزلٹ نہیں آپ کو ملے گا، بینر پکڑے ہوئے نعرے لگ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، باقی مجھے تو کوئی نظر چیز نہیں ہے۔ جو اگر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مساجد میں جاتے، وہاں پہ جا کے نوافل ادا کرتے، ان کے اوپر درود بھیجتے اور اسلام کے لیے دعا کرتے کہ جس راستے پہ یہ اسلام کا نام لے کے ہم چل رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے۔ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی بھی گیا ہو سوائے احمدیوں، کیونکہ جو احمدی ہیں وہ نہ جلسہ نہ جلوس، جلسے ہوتے ہیں اگر تو مساجد میں کیے جاتے اور وہاں پہ سڑکوں پہ نہیں کیے جاتے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے، صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جلسے ضرور ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پابندی ان چیزوں کی ہے، یورپ اور دوسرے ممالک میں جو امریکہ کینیڈا جو بھی ممالک ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر جلسے جو ہوتے ہیں ہم نے دیکھے وہاں پہ پرامن طریقے کے ساتھ، اور سب تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا جاتا ہے جلسوں کا۔ اب یہاں پہ مجھے بتائیے یہ اتنے دنیا اکٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے تھے، کوئی وہاں پہ آپ کو ایسی چیز نظر آئی؟ کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو جناب غور کریں کبھی اس چیز کے اوپر، اور یہاں پہ بے شمار لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ ان جلسوں کا جلوسوں کا جو سڑکوں پہ آپ لوگوں کے لیے ٹربل پیدا کرنے کے لیے کر رہے، اسلام میں اس کا صبر بھی نہیں۔ کئی علماء کے باتیں اس طرح کی بتا رہے، کئی مفتی بتا رہے، مگر ان کو بھی غلط کہہ دیا جاتا ہے، نہیں جناب جو ہمارا مولوی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حال میں دیکھ رہا تھا، حالت یہ ہے ہمارے پاس ویڈیو موجود، وہ مولوی نہیں مل رہا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے، میت پڑی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ جناب مولوی صاحب کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی مولوی صاحب کہتے ہیں میں نکاح پہ جا رہا ہوں، ایک نکاح ہے اس کا اعلان کرنا ہے، ہزار وہاں سے مال ملے گا، پیسے شیسے ملیں، کوئی بڑا آدمی ہوگا اور یہ کسی غریب کا جنازہ ہوگا، تو وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا۔
مملات کے جلوس جلسوں میں لگے ہوئے تھے، مگر یہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، اس کی کسی کو فکر نہیں تھی، جس انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں سے آپ کو ان کا حساب لگا لیں، ان کی عقل کا حساب لگا لیں۔ ایک اور جنازہ کل غریب کا دیکھا، 5 بندے تھے اس جنازے کے ساتھ، بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا میں نے یہ ویڈیو دیکھی۔ یہاں سے آپ اندازہ، یہ 2 کیس میں نے صرف بتائے، باقی تو بچیوں کے ساتھ ریپ شیپ یہ تو روز بتاتے۔ ان سے حساب لگا لے کہ ان کی یہ حالت ہے، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، کیونکہ وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے جو لوگ آ کے سڑکوں پہ جلد سے جلوس نکال۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں، فرق بتا دیتا ہوں نا آپ۔ فرض کرے کوئی احمدی ہوتا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، نہیں کوئی مل رہا تو وہاں پہ بے شمار ایسے لوگ ہونے تھے جو یہ کام کر سکتے۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان کو اسلام کا بتایا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو صرف بتا دیا۔ یہ جا کے مولانا صاحب کو ڈھونڈتے رہتے، اس وقت تک نماز گزر جائے، جو مرضی ہو جائے، مولوی نے آنا تو نماز پڑھانی۔ احمدیوں میں آپ کسی کو بھی آ کے کھڑا کر دے، وہ محمد کرا دے گا۔ فرق دیکھ لے گا۔ یہ معمولی سی آپ کو میں نے صرف ایک آخر پہ اس لیے مثال دی ہے، ایسے تو کافی مثالیں ہیں کہ ان علماء نے اسی لیے ان لوگوں کو سکھایا کچھ، کہ یہ ہمارے مرید رہے، ہمیں ڈھونڈتے رہے، ہمارے پیچھے لگے۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہے پھر فائدہ دیتی ہیں، مادشاہ لاتا ہے، پیسے مانتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کم ہونا چاہیے، مگر یہ دن بہ دن ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور تکلیف دہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے۔